جو پاؤں میں نسبت دے دیتے ہیں، اور کہا رسول خدا نے کہا نہیں، صفین کا واقعہ ہے، ران میں تیر لگا تھا، جو نکالا آپ نے دیکھا تیر تکون کی شکل میں ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن نکالنا بہت میں پورے گوشت کو پھر کاٹنا پڑتا، پھر پورا کا پورا امیر المؤمنین جیسا شیر جب وہ ہلاتے تھے کہا تھا تکلیف ہوتی ہے یہ ران میں. امام حسن مصطفیٰ نے خبردار رک جاؤ، میرے بابا کو نماز میں جا لینے دو. ایک مرتبہ نماز میں وارد ہوئے تو اس کے بعد نماز کے بعد خود سوال کیا، کہا یہ تیر کہاں گیا؟ انہوں نے کہا یہ تیر کہاں گیا؟ کہا کہ آپ کے بیٹے امام حسن مصطفیٰ نے کہا تھا جب بابا نماز شروع کریں تو تیر کھینچ لینا. جب میرے بابا نماز میں ہوتے ہیں تو پھر الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، یہ امیر المؤمنین ہے. پھر معراج میں یہاں نہیں وہاں ہوتے ہیں، جب وہاں ہوتے ہیں تو یہاں کے احساسات ختم ہو جاتے ہیں. اب نماز ہی سے بشریت عروج پاتی ہے، نماز سے رخ فطرت پہ آب آتی ہے، نماز شیوہ انسانیت سکھاتی ہے، اور نماز عبد کو معبود سے پلاتی ہے. اسی میں طبع بشر منتشر نہیں ہوتی، بدن سے تیر نکالو خبر نہیں ہوتی. اب سمجھ میں آئے کہ میزان کیا ہوگا؟ اعمال امیر المؤمنین میزان، وہاں پہ امیر المؤمنین کے اعمال کو رکھا جائے گا، اس سے تقابل کیا جائے، بہت کے ویسے سب ختم ہو جائیں گے. یہاں تک کہ امیر المؤمنین کے اتحاد کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے لوگ دور سے آیا کرتے تھے کہ ذرا دیکھیں تو صحیح. ایک یہودی خیبر میں نہیں چاہتا، اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں حیدر کون ہے. تو سوال کرتا کرتا مدینہ شہر آ گیا. تو ایک آدمی سے آگے سوال کیا، کہا مجھے حیدر سے ملنا ہے. کہا کون سے حیدر سے؟ کہا تمہارے مسلمانوں میں کتنے حیدر ہیں؟ کہا تو جب بتائے گا کس حیدر سے ملنا پھر ہم بتائیں گے کون سے والے حیدر کی تو بات کر رہا ہے. کہا مجھے اس حیدر سے ملنا ہے جس نے خیبر کا در اٹھایا تھا، مرحب حارث اور ابتر کو پچھاڑا تھا. کہا وہ حیدر علی ہے. کہا اچھا مجھے پھر علی سے ملنا ہے. کہا وہ سامنے ان کا بیٹا ہے. یہاں حسن مصطفیٰ کے پاس آیا، کہا کہ مجھے حیدر کرار سے ملنا ہے. مولا مسلانے لگے، سمجھ گئے کہ کہیں سے تعریف سن کے آیا، ملنا چاہتا بابا سے. کہا سامنے جب جاؤ گے نا باغ میں ایک آدمی بیٹھا ہوگا، وہ میرے بابا جان انہیں کو حیدر کرار آیا. آنے کے بعد دیکھا، امیر سے سوال کرنے لگا، آپ زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، جو کی روٹی گھٹنے پہ مار کے توڑ رہے تھے، اتنے خوش، اور پانی میں بھگو کے کھانے والے تھے. اس نے مرتبہ دیکھا، کہا مجھے حیدر سے ملنا ہے. مولانا نے کہا حیدر میں ہی ہوں. کہا آپ جو کی روٹی کھانے والی؟ مرحب حارث ابتر بہت قد آور، بہت لمبے چوڑے پہلوان تھے. آپ جسمانیت کے لحاظ سے کوئی پہلوان نظر نہیں آ رہا. سمجھ نہیں رہا کہ میرے ساتھ کوئی سفر کو ہاتھی بیل جیسے دیکھنے کو ہاتھی آ رہا ہے، اونٹ آ رہا ہے. نہیں، یہی تھا سب سے بڑا کمال. جملہ کہہ گیا ہوں کہ وجود امیر المؤمنین خود سے اعجاز، زندہ معجزہ تھا. کوئی دیکھنے کے بعد نہیں کہتا تھا کہ یہ کون جنگ کر سکے گا. جب لوگ جنگ کے لیے آتے تو یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ امیر تلوار چلے گی دو ٹکڑے کر دیں گے. لوگ تعجب میں آتے تھے کہ آدمی دیکھنے میں تو ایسا نہیں لگتا کہ بہت بڑا کوئی پہلوان ہے، نارمل انسان لگتے تھے، لیکن بہت نہایت خوبصورت جو دیکھتا تھا امیر المؤمنین کا ہو جاتا تھا. اور ہم کی آنکھوں کے متعلق لکھا گیا کہ اگر کوئی ایک بندہ دیکھ لیتا تھا تو عاشق ہو جاتا تھا، اور اگر میدان جنگ میں دیکھ لیتا تھا تو ویسے ہی فرار کر جاتا تھا. لیکن دان کھینچ لیتے تھے اور آنکھیں بہت زور سے کھولتے تھے اور سرخ ہو جاتی تھی جیسے، اور آواز دیتے تھے اللہ اکبر. ایک مرتبہ زور سے کہیں جس کو دیکھتے تھے اس کا وہیں بھی اتنا پانی ہو جاتا. وجود کے لحاظ سے یہ نہیں تھا کہ بہت زیادہ کھائے پینا، نہیں، بہت عجیب و غریب یہ تھا کہ مظہر العجائب تھے کہ وجود کے لحاظ سے بالکل عام انسان محسوس ہوتے، یعنی دیکھنے میں نارمل لگتے تھے. پہلوان بہت زیادہ کشتی کرنے والا آدمی نہیں، آپ کے بازو وغیرہ. لیکن جب ایک مرتبہ اترتے تھے میدان کے اندر تو ہر آدمی کہتا تھا یہی مظہر العجائب ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے علاوہ کوئی اعجاز ہو. خداوند مطابق دنیا میں اگر کوئی دیکھنا ہے حجت نمائندہ تو یہی ہوگا. اللہ جب ایک مرتبہ اس نے سوال کیا، کہا کہ حیدر آپ ہیں؟ کہا ہاں. کہا میں نہیں مان سکتا. آپ نے پھر مرحب کو کیسے مارا؟ مرحب تو بہت لمبا چوڑا آدمی تھا. مرحب حارث ابتر تینوں بھائی،
کچھ نے لکھا 7 بھائی تھے، 3 بھائی تو لیکن کہا اتنے لمبے چوڑے افراد آپ، اور وہ بھی سب نے بتایا کہ ایک ایک مار کے اندر 2 ٹکڑے کر دیا. جس گھوڑے پہ تھا اس کے زین تک کے 2 ٹکڑے ہو گئے. کہا کہ وہ قدرت الہی کا اگر نمونہ دیکھ رہا ہے تو میرے ہاتھ میں ہے. کہا وہ قدرت الہی یزدان کی قدرت ہے جو میرے ہاتھ سے نمودار ہوتی ہے. قدرت الہی کا نمونہ اگر دیکھنا ہو تو یہاں سے نمودار ہوگا. حضرت وہ خود بخود اقرار کرتا تھا، کہا کہ جو کی روٹی کا کیا ملاک ہے، کیسے سازگار ہے اپنی طاقت سے. کہا تو پھر بھی نہیں سمجھا، کہا تو پھر بھی نہیں سمجھا. کہا جو کی روٹی کا تعلق میرے جسم سے ہے، قدرت کا تعلق خدا سے ہے. جس کی جہاد کا یہ عالم ہو، یہ ملاک ہوگا روزہ میزان جہاد کا علیم نے بتا لے. اب آپ نے حضرت یہ آپ کے سارے عبادات کی مختصر سے نمونے پیش کیے ہیں. حضرت سخاوت کرنے کے لیے آئیں گے، پورے باغ کی کھجوروں کو اتاریں گے. ایک مرتبہ جناب قمبر کہیں گے مولا اتنا بڑا باغ، اتنی کھجوریں، کا سب تقسیم کر دو. مولا پورے سال کی محنت ہے، 6 مہینے کی محنت ہے، اتنی آپ یادی کی ہے، آپ نے اتنی محنت کی ہے. کہا قمبر حکم ہے ابھی سب کچھ تقسیم کر دو. جناب قمبر نے سب تقسیم کر دیا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے سب کو دے دیا فقراء کو. ایک مرتبہ ممبر پہ آگا ایھا الناس لوگو آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ. اب کیوں اثر نہ ہو جب جو کچھ تھا رہا ہے خدا میں دے دیا. حضرت یہ ہے میزان روزہ قیامت. علی بن ابی طالب کی ذات کے نام میزان ہوگا سب کے لیے. یہاں انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین لرزتے نظر آئیں گے کہ یہاں تقابل ہوگا. اب ہماری کیا ہوگا، ہماری حالت کیا ہوگی وہاں؟ ہماری بخشش مولا ہی کے صدقے میں ہوگی. روایت کے الفاظ ہیں کہ جب مولا ایک مرتبہ کہیں گے کہ میرے اعمال میرے شیعوں کے اندر لکھ دو. ہم کسی قابل نہیں ہیں. مولا اگر نہ نوازے تو پھر ہم سارے جہاں پہ میزان امیر کے اعمال، میں اس لیے جانبوجھ کے پیش کر رہا ہوں، جہاں میزان اعمال امیر المؤمنین ہوں گے وہاں بخشش ہے نہیں. وہاں خود مولا ہی چاہے تو بخشوا دیں. اسی لیے کہتے ہیں شفاعت ان کے بغیر کسی گزارا نہیں ہوگا روزہ قیامت. اعتقاد ہے اس بات پہ آپ کا کہ نہیں ہے؟ شفاعت ان کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. اللہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ پوری منٹ کی زندگی جو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، میں اس کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، سننا چاہ رہا ہوں. اس بات فوراً دو بجائے یہ مجھے نہیں پتا یہ صلوات تھی کہ میں لسٹ ختم کر دوں یا آئیے دیکھیں اللہ کو محبت. اب آئے دیکھیں یہ تو ہے ذات میں. اب ان سے محبت کا میزان کچھ لوگ پہنچ گئے، کچھ لوگ کو پہنچانا پڑے گا. حضرت یہ تو امین کا ہے نا، وہ روزہ قیامت ان کا عمل میزان ہوگا سب کے لیے. اب ان سے محبت کا میزان کون ہوگا؟ کیسی محبت کرنی چاہیے؟ حضرت ان سے محبت کا میزان میثم تمار. حضرت میثم تمار ہوں گے، کتنی محبت کہ خود کون تھے نا میثم تمار؟ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی بہت پڑھے لکھے ہو، قابل فاضل آدمی ہو، کوئی بہت بڑے بزنس مین ہو. نہایت سادہ طبیعت کیا ہے یہ آپ کو سمجھ رہے ہوں گے. نہیں، جتنا علم دیا ہوا تھا مولا کا دیا ہوا تھا، لیکن اتنا اخلاص تھا، اتنی ولایت تھی زمین کی کہ خود کوفے کے اندر کیا کرتے تمار تمر بیچتے تھے. کوئی گودام تھا، کوئی فیکٹری تھی، کوئی دکان تھی، ان کی ٹھیلا لگاتے تھے، وہ بھی زمین پہ بیٹھ کے کھجورے بیچتے تھے. مسجد کوفہ کے باہر ٹھیلا لگاتے تھے، زمین پہ بیٹھے، اتنی غربت تھی. لیکن اکثر کوفہ میں دیکھا گیا کہ امیر المومنین سوال کر رہے ہیں، تم نے میثم تمار کو تو نہیں دیکھا؟ تم نے میثم تمار کو تو نہیں دیکھا؟ میثم تمار کو نہیں دیکھا؟ یا علی آپ کو خود پتا ہے کہ کہاں ہوں گے؟ نہیں تھا، تو نہیں پتا. تو مولا سے بہتر کوئی جانتا تھا کہ کہاں ہوگا؟ یہ دوسرا سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، پھر میرے جب مولا سے بہتر کوئی جانتا ہے کہ میثم تمار ہوں گے کہاں؟ میں مسجد کے باہر بیٹھے کھجور بیچ رہے ہوں گے، کہاں ہوں گے یار؟ اور نہیں بھی تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا علمی امامت آپ کو بتا دے گا. یہ لوگوں سے پوچھنے کا کیا؟ کہ لوگوں کو اظہار کر رہے تھے کہ دیکھو مجھے میثم سے اتنی محبت ہے. جب کسی نے کہا نا کہ یا علی یہ کیسے پتا چلے قرآن آدمی آپ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ کہ بڑا آسان ہے. کہ نہیں تو بڑا مشکل کام ہے. کہ نہیں، مولا نے کہا بہت آسان ہے.
کہ مولا دوسرے کے دل کا حال انسان کو کیا پتا؟ کہ دوسرے کے دل کا حال کس نے کہا ہے کہ دیکھو؟ اپنے دل کے حال کو دیکھو، جتنی محبت تم کرتے ہو اتنی ہی وہ کرنا ہوگا، کم از کم اتنی ہی محبت وہ کرتا ہوگا۔ کہ دوسرے کے دل کو دینے کی ضرورت ہی نہیں، اپنے دل کو دیکھو۔ اب ایک مرتبہ خود سے فرماتے ہیں کہا کہ میثم تمار کا ہے نا مولا، وہ باہر اشارہ کیا آئے حضرت میثم تمار بھی، اب دیکھیں ساتھی بہت زیادہ، جناب سلمان کا مقام علم کی وجہ سے بہت زیادہ، جناب مالک سرکار ان کی بہت فضیلت ہے۔ اب جناب میثم تمار بہت سادہ طبیعت، بے انتہا عاشق، اگر مولا کہتے ہیں کہ میثم تمار چھری سر پہ رکھو اور اتار دو، وہ اتار دو، اس حد تک عاشق۔ اب بے انتہا سادگی، کہا کہ مولا مجھے ضروری کام تھا، ذرا کچھ دیر میری جگہ پہ بیٹھیں گے آپ کچھ دنوں پہ؟ اب ہم میں سے کوئی آدمی تو گستاخی ہے، ہم میں سے کوئی آدمی تو جناب میثم تمار سے لڑ پڑے کہ اتنی جرأت۔ حضرات ایک تو مولائے کائنات، حضرات ایک تو مولائے کائنات، خدا گواہ میں پچھلے 10 دنوں سے راتوں میں سو نہیں رہا ہوں، تو دن میں تھوڑا بہت آرام کر رہا ہوں۔ حضرات ایک تو مولائے کائنات اور ظاہری خلافت بھی، کوفہ میں خلافت ہے میرے مومنین کی، حاکم وقت بھی ہیں، امام المتقین بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، اور ایسا شیعہ ہو کہ مولا سے کہہ رہا مولا یہاں بیٹھ کے کھجورے بیچے، مولا یہ نہیں کہتے میں سب تیری اتنی جرأت نہیں کہتے کہ میں سب جلدی جانا جلدی آنا۔ اللہ میری لاکھ میں قربان ہوتا ہے۔ میزان کتنا مولا سے محبت کا میں پیش کر رہا ہوں جناب ایسے پیسے بدلنا، کیسا میزان ہے۔ مولا یہ نہیں کہتے کہ میں ایسا بھی اتنی جرأت کر رہے ہو، پوری حکومت نظام چلا رہا ہوں، کائنات کا پورا نظام ہے، کہ ایسا میں تمام جلدی جانا جلدی آنا ہے۔ اب لوگ بھی کہہ رہے ہیں میثم بھی کیسا آدمی، مولا کو اپنی جگہ بھی بٹھا گیا۔ اب کوفہ میں منافقین بہت ہیں، اب ایک بدبخت نے کہا علی کو کھجوروں سے کیا واسطہ، کبھی ٹھیلا لگایا تو ہے نہیں، میرے پاس ایک کھوٹا سکہ یہی چلا گیا۔ اچھا جو مولا کے پاس کھوٹا سکہ چلانا چاہے نا وہ خود ہی کھوٹا، شاعر نے کیا کہا میرے ذہن میں شاعری کے سہارا لیکن نہیں چلاتا ہے، لیکن وہ ہے کہ میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں۔ عرفان کہا جاتا ہے معرفت کی آخری لذت، میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں، دلوں کی کیفیت بھی ایک پل میں جاتا ہے۔ کیسے دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے، علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچان ہے۔ اب وہ آدمی اسے کہا میرے میں کھوٹا سکہ ہے کہ یعنی ایک درہم میں کتنے کھجور آتے ہیں؟ ہمیں لوگوں سے سوال کر رہا ہے ایک درہم، مولانا نے کہا تو اب تک ایک درہم میں کتنے کھجور لیتا رہا؟ اب اس نے کہا کہ بہت اچھا ہی تو جتنے مرضی لے لینا، ایسی اپنوں پہ لعنت ہو۔ تو نے کہا کہ یعنی اتنے کھجور لے جاتا تھا، مولانا نے کہا باہر سکہ رکھ